ایک ایسا گناہ جسے بعض لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید سنائی ہے۔ آج ہم قرآن، حدیث اور جدید طبی تحقیق کی روشنی میں جانیں گے کہ بیوی کے ساتھ دوبر میں جمع کیوں حرام اور نقصان دہ ہے۔ اسلام میں جس طرح حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، اسی طرح جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جو لوگ اپنی بیویوں کے پچھلے حصے میں جمع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ اسی لیے اسلام شوہر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر رحم کرے اور فطری اور پاکیزہ طریقے کو اختیار کرے۔ اب اگر طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے دیکھیں تو جدید میڈیکل سائنس بھی اس عمل کو نقصان دہ قرار دیتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق مقد اس عمل کے لیے قدرتی طور پر نہیں بنایا گیا۔ وہاں کی جلد اور اندرونی حصہ بہت نازک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زخم، چھلن، شدید درد اور اندرونی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جراثیم اور بیکٹیریا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف انفیکشنز پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض بیماریاں شوہر اور بیوی دونوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ میڈیکل ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلسل اس عمل کی وجہ سے مقد کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، جس سے بعد میں کنٹرول کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جنسی بیماریوں کے منتقل ہونے کا خطرہ بھی اس طریقے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام کوئی ایسی چیز حرام نہیں کرتا جس میں انسان کا فائدہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی عزت، پاکیزگی اور حفاظت کے لیے حدود مقرر۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے اور اپنی ازدواجی زندگی کو پاکیزہ اور فطری طریقے پر قائم رکھے۔